بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وسلمك یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات مفخر موجودات حامی بے کساں غادی دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج سے انشاءاللہ العزیز انبیاء کرام علیہم السلام کی جو حالات زندگی، ان کے جو واقعات ہیں، ان کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس موضوع کے اوپر ہم لوگ جانیں گے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، وحی کی تعریف کیا ہے، انبیاء کی جو حالات زندگی تھی، انہوں نے کتنے نکاح کیے، آیا کہ ان کے جو احکامات ہیں ان سبھی چیزوں کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے، اور بالخصوص یہ ہماری ویڈیو اور یہ جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے یہ بالخصوص ان انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی کے اوپر ہوگا جن کا ذکر قرآن نے صراحتاً کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے چل کے آپ لوگ سنیں گے کہ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کتنے انبیاء دنیا کے اوپر مبعوث ہوئے، آیا کہ ان کی تعداد معین کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے سامنے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، ایک عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے، پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین میں مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کی عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک کے بعد کی پیداوار ہے۔ کفر اور شرک جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لائی اور لوگ اس کے بہکاموں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا کا شریک اور معبود بنانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے، کفر اور انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گئے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔
آخر کار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر میں آباد ہو گئے۔ پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے راستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی۔ ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ میں بے نیازی میں سجدہ ریز ہو، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی اور سرکشی اور ہر درمی سے بچو اور لوگوں کے جو حق ہیں، حقوق ہیں، وہ ادا کرو۔ یہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے عموماً قوم کے سردار اور افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، ان پر جھوٹ باندھے طعن و تشنیع کے تیر برسائے، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا روب دبدبہ ڈالتے کہ انہیں ایمان لانے سے روکا جائے، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید بھی کر دیا ان لوگوں نے۔ اور ان اقوام کے بے باکی کا یہ عالم تھا، عذاب الہی کی وعید سن کر ڈرنے کے بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخرکار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اے عاشقان رسول، اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائی جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کی روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن زندگی، معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت کی کتابیں، یہ پڑھنے سے انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے، عقل تازہ ہو جاتی ہے، ذہن ہمارا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکلیں، یعنی اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو خدا را سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، ان کا مطالعہ کیا کریں۔ اس وقت کتاب جس سے ہمارا درس بیان جاری و ساری ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہی ہے، تو اگر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اس کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، اس سے سبق حاصل کریں اور خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی بندہ راہ راست کے اوپر آ جائے تو آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت آپ کے اوپر راضی ہوگا، اللہ اور اس کا رسول آپ کے اوپر راضی ہوں گے۔ اور یہ میں معلومات آپ لوگوں کے سامنے بہت ضروری سمجھتا تھا کہ اس کی اکثر کمی ہے، ہم
انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں، عقائد و نظریات ہیں، وہ طرح طرح کے ہیں۔ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو خدا را یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ آئیں انبیاء و مرسلین کا جو تعارف ہے وہ آپ کو کرواتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، ان میں فرق کیا ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جان لیں۔ اچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھیے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت، جو پہلے رسول لے کر آئے تھے شریعت، اسی کو آگے چلائے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت وحی بھیجے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، جو نیا دین لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے، اللہ کے نئے پیغامات لے کر آئے، اور اس کے اوپر وحی بھی ہو اور وہ ان کو آگے چلائے، لوگوں کے اندر پھیلائے، تبلیغ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ آج پتہ چلا کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے آسان لفظوں میں، اور رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت کے ساتھ آئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب وحی کا ذکر ہوا کہ وحی کی تعریف کیا ہے، وحی کہتے کس کو ہیں؟ آیا کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے بھی ایک مسئلہ آپ لوگ سماعت فرما لیں، وحی کی تعریف بھی سماعت فرما لیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو خدا را یہ قادیانی حضرات جو ہیں ان کے ہاں گزارش ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب جو جھوٹا تھا، اس کی پیروی کرنا چھوڑ دو اور اپنی دنیا کو سنوارو، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر عمل پیرا، ان کو مانو اور ان سے محبت کرو۔ یہ جھوٹا دجال ہی ہو سکتا ہے، اس سے خدا را بچو۔ یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ صحیح مسلمان بن جائیں۔ یہ جو کفرانہ عقائد آپ لوگوں نے اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، خدا را اس سے آپ لوگ بچ جائیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس سے توبہ کر لیں، تبھی جا کے آپ کی قبر بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی آپ کا ملا فوت ہوتا ہے قادیانیوں کا، تو اس کے چہرے کی حالت کسی سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایسے ہی اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے ہاں بھی یہی عرض ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کریں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے محبت کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے داماد ہیں، شیر خدا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تنقیدی گفتگو کسی کے اوپر نہیں ہے، چاہے عیسائی کافر جو بھی ہے، صرف اور صرف انہیں دعوت عام ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں اور نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کریں، نبی علیہ السلام کے امتی ہو جائیں تاکہ ان کی قبر بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ وحی کی تعریف آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ آئیے وحی کی مختلف صورتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم سے
آپ کو حوالہ جات کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وحی کے حوالہ سے آپ لوگوں نے ایک آیت کریمہ سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحیا سے یہی مراد ہے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معراج میں اس طرح کی وحی فرمائی جس کا ذکر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں۔ اور نمبر 2، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ اسی طرح کے کلام سے کیا ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکور پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج آپ لوگوں نے نبی اور رسول جو ہیں اس کے بارے میں سنا کہ نبی کس سے کہتے ہیں، رسول کس سے کہتے ہیں، اور وحی کی آپ لوگوں نے تعریف سنی، اس کا لغوی معنی سنا، اور وحی کن کن کے اوپر ہوتی ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی، انبیاء کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔